محترم سامعین و سامعات، قربانی کا معنی ہے نزدیک ہونا، قرب حاصل کرنا۔ جو جتنی قربانیاں دیتا ہے وہ آپ کے نظروں میں اتنا ہی معزز بن جاتا ہے، اور اسی طرح وہ آپ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی راہ میں جو شخص جتنی قربانیاں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی قدر اپنا قرب عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کسی شخص کو آدھی رات میں بلاتے ہیں کسی ایمرجنسی میں، اور وہ آدھی رات میں اٹھ کر آ جاتا ہے، اور آپ کی اس ایمرجنسی میں آپ کو کام آتا ہے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ اس نے قربانی دی، اس نے وقت نکالا، اور اس نے اپنی نیند کو خراب کیا، اور آدھی رات میں وہ آیا اور آپ کے اس پریشانی میں آپ کے ساتھ برابر سرابر کھڑا ہوا، اور آپ کے اس مسئلے کو اس نے حل کیا، آپ کے وہ نزدیک ہو گیا، اس نے آپ کا قرب حاصل کر لیا، اس نے آپ کا دل جیت لیا۔ آپ کبھی نہیں بھولو گے اسے۔ اللہ تبارک و تعالی جو شخص جتنی قربانیاں دے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، تو اللہ اسے کیسے بلائے گا؟ اور قربانی کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے نماز کے بعد قربانی کے ایام میں بہیمۃ الانعام جو قربانی کے جانور ہیں ان کو ذبح کرنا اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ ہے اصطلاحی معنی قربانی کا۔ تو قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فلسفہ قربانی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پیغمبر آپ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی ذرا خبر پڑھیں جو سچی خبر ہے۔ فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل احدهما، فرمایا جب دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا، انما يتقبل الله من المتقین، اور جس کی قربانی قبول ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، میری قربانی قبول ہوئی تیری نہیں ہوئی تو تیرا قصور ہے، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ تو اس کو حسد ہوا، اس کو غصہ آیا، وہ جل گیا، وہ کڑ گیا، اس نے یہ ارادہ کیا اپنے بھائی کو حابیل کو قتل کرنے کا۔ فرمایا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو اس حسد کی وجہ سے جل کر کڑ کر جو تو راگ ہو گیا ہے اور تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا میں اس برے نیت سے قتل کے ارادے سے اپنے ہاتھ دراز نہیں کروں گا تمہاری طرف۔ کس نے کہا؟ جس کی قربانی قبول ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرو گے لیکن میں ایسی کوئی نیت نہیں رکھتا تمہیں قتل کرنے کی۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ قربانی کیسے قبول ہوتی تھی؟ قربانی یوں قبول ہوتی تھی، یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کو چھوڑ جاتے، آسمان سے آگ آ کر اسے کھا جاتی، اور آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا جاتی تو یہ دلیل ہوتی کہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر آسمان سے آگ نے آ کر اسے نہیں کھانا، نہیں چھونا، تو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ اس کی قربانی رد ہو گئی۔ تو محترم بھائیوں، تو یہ ایک طریقہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے امتوں کے لیے قربانی کے قبول ہونے کا اور اس کے رد ہونے کا، اور یہ جب واضح ہو گیا
کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں ہوئی، تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور قتل کر ڈالا۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ سارے قربانی کرتے ہیں بس اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ رزلٹ اس طرح آؤٹ نہیں ہوتا۔ اور اگر اسی طرح رزلٹ آج بھی آؤٹ ہوتا تو آپ بتائیے کتنے لوگ فیل ہوتے اور کتنی قتل و غارت ہوتی۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ رزلٹ سامنے جب آیا اس کی وجہ سے، اور جب وہ اسی طریقے کا رزلٹ آج بھی اگر اناؤنس ہوتا تو آپ بتائیے، جب پتہ چلتا ہے میں نے 5 لاکھ 8 لاکھ کی تیری قربانی کی لیکن تو فیل، ایم پی اے تو نے جو ہے 10 لاکھ 15 لاکھ کے لیے تو فیل، تو نے 20 لاکھ روپے کے لیے تو بھی فیل، اور ساتھ میں ایک پڑوسی غریب جس نے 15-20 ہزار روپے کا حصہ ملا لیکن اخلاص کے ساتھ یہ پاس ہو گیا، تو مجھے بتائے تو رزلٹ اگر اس طرح آؤٹ ہوتا تو کتنے لوگوں کا قتل ہوتا، کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر احسان کیا ہے کہ اس کا رزلٹ اس طرح آؤٹ نہیں ہوتا، بلکہ قربانی کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے قربانی قبول کرے، لیکن یہ اصول بتا دیا کہ انما يتقبل الله من المتقین، آپ چاہے جتنا پیسہ لگا لیں، آپ چاہے جتنا بڑا جانور لے آئے، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، جتنے بڑے عہدے پر ہوں، یاد رکھیے گا اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہونے والی۔ اور یہی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر بیان فرمایا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، گوشت تم کھا جاتے ہو، خون زمین میں بہہ جاتا ہے، فرمایا ولكن يناله التقوى منكم، لیکن اللہ کو جو مقصود ہے جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے کہ تم نے اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری کرتے ہو، تم نے خرچ کیا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم کتنے تابع ہو گئے ہو، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بنتا ہے، اور لوگوں کے ہاں وہ ثابت کرتا ہے کہ واقعتاً اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، مال کی محبت اتنی نہیں ہے، اور یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی مقصود ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ صرف میری واہ واہ ہو جائے اور میرے چرچے ہوں اور میرے جانور کی جو ہے سالوں لوگ جو ہے باتیں کر رہے ہوں اور اس کو لوگ یاد رکھیں، اور ایک میلے کی صورت ہو، سارے آ کر بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہوں، ویڈیو بنا رہے ہوں اور سالوں سال لوگ اس کا ذکر کر رہے ہوں، یہ مقصد ریاکاری ہے، تو یاد رکھیے گا انما يتقبل الله من المتقین، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف متقی لوگوں کے جو ہے قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اب ہر ایک بندہ اپنے حوالے سے اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا اللہ کا خوف موجود ہے اور وہ کتنا متقی ہے۔ یہ ہے فلسفہ قربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے تو مال خرچ کر کے قربانی کروایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لخت جگر اس کے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ جب اللہ تم سے مال مانگے تو تم پیچھے نہ ہٹو، اور جب تم سے جان مانگے بھی تم پیچھے نہ ہٹو۔ تو یہی فلسفہ قربانی ہے، ایک تو دلوں کا تقویٰ، دوسرا مالی اور جانی، جب بھی اللہ رب العالمین کو تمہارے مال کی قربانی کی ضرورت ہو، تمہارے جان کی قربانی کی ضرورت ہو تو تم پیچھے نہ ہٹو۔ تو یہ ہم مال صرف خرچ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو تو ان کے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ اس پر راضی ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا، ونادیناہ اے ابراہیم، ہم نے پکارا ابراہیم آپ رک جائیں، قد صدقت الرؤیا،
آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس قربانی کے ذریعے ہماری ایسی تربیت ہو کہ جب مال کی ضرورت ہو تو اس سے پیچھے نہ ہٹے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جان مانگے تو ہم اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، یہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، یہ ہے فلسفہ قربانی۔ اب قربانی کے چند اصول ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم مسنہ جانور کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہ کرو۔ مسنہ، اب مسنہ کسے کہتے ہیں؟ مسنہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کے دو دانت ہو۔ مسنہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کے دو دانت ہو۔ تو یاد رکھیے گا، دو دانت تو کھیرے کے بھی ہوتے ہیں۔ وپاری کے پاس جاتے ہیں لوگ جانور خریدنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دو دانت شرط ہے اور یہ دو دانت کا کہیں گے، لیکن خریدار کو اکثر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دو دانت ہے کون سے۔ دو دانت تو بچے کے بھی ہوتے ہیں، کھیرا جو جانور ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بچیا ہوتا ہے، اس کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ دوندا دو دانت والے کو نہیں کہتے، بلکہ دوندا اس جانور کو کہتے ہیں، مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے اوپر کے دانت ٹوٹ جائے اور ٹوٹنے کے بعد جو ہے اس کے جو ہے دانت اگلنا شروع ہو جائے، اس کے مسوڑے پڑ جائے، دوسرے دانت اگلنا شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں مسنہ۔ اب وپاری کیا کرتا ہے؟ وپاری یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے انگوٹھے کو جو رکھ کر دانتوں پہ، جو اوپر کے دانت اس پہ وہ رکھتا ہے۔ اچھا، اس اوپر سے آپ کو اس بات کی جو ہے سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اوپر والے مسوڑے کو چیک کریں کہ وہاں پر دانت ہے، دو نہیں ہے۔ جانور کے جتنے بھی دانت ہیں وہ نیچے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کے دانت نیچے ہی ہوتے ہیں، اوپر خالی ہوتا ہے۔ جو اوپر کے دانت جو کہا جاتا ہے نا سنیا، اوپر کے دانت، اس سے مراد یہ کہ یہ جو دو دانت ہے یہ اوپر ہے، یہ بڑے ہیں، یہ اوپر ہے۔ باقی جو نیچے کے دانت جب جانور کے کہے جاتے ہیں تو اس دو دانت کے علاوہ جو دانت ہے وہ نیچے مراد ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اوپر کے دانت سے آپ یہ سمجھیں کہ اوپر والے حصے کی طرف دانت ہوگا وہ خالی ہوگا جتنا بڑا جانور ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اوپر کے دو دانت، جب بھی آپ سے کوئی کہے کہ اوپر کے دو دانت، تو اوپر کے دانت سنیا دانت، تو اس سے مراد یہ دو دانت یہ نیچے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ اوپر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اوپر کے دانت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسرے دانتوں سے زیادہ بڑے ہیں اور یہ سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں، چھوڑے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ وپاری کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے جب وہ منہ کھولتا ہے اپنے انگوٹھوں کو رکھ کر اسی دو دانت کو چھپاتا ہے، نیچے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی وپاری اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے والا جو نا وہ ایسے ہی ہے، اس کو زیادہ سمجھ نہیں ہے، اس کو کھیرے کی اور اس کو جو ہے نا اس کی دونتے کی سمجھ نہیں، اس کو صرف اتنی سمجھ ہے دانت ہونی چاہیے، تو وہ کھیرے جانور کے دو دانت دکھا دیتا ہے اور لوگ لے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو دوندا کہتے ہیں اس جانور کو جس کے اوپر کے جو بڑے دانت ہیں، فرنٹ کے دانت ہیں، نیچے سب سے جو اوپر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یہ دانت اس کے گر جائے۔ جب یہ دو دانت گریں گے اس کا مسوڑا پڑے گا اور دوسرے دانت آنا اگنا شروع ہو جائیں گے، وہ مسنہ ہو گیا۔ اب وہ دانت پورے آئے یا نہ آئے، ایک آیا ہے دوسرا آ رہا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر دانت ہل رہا ہے، ایک گھرا ہے اور ایک ابھی لٹک رہا ہے، ہل رہا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کم از کم دوندے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے یہ سنیا دانت، اوپر کے جو بڑے والے دانت ہوتے ہیں، نیچے جو جس کو اوپر کے دانت کہتے ہیں، کم از کم یہ ٹوٹ جائے، کم از کم یہ گر جائے، اور ان کے گرنے کے بعد مسوڑا پڑ جائے۔ تقریباً 3-4 دن کا یہ پروسیس ہوتا ہے۔ لیکن جو وپاری وہ خود جان بوجھ کر ان کو ہلاتے ہیں، ڈھیلا کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو دانت کس طرح ہل رہے ہیں، آپ لے جائے تو اس کے دانت گر جائیں گے، اور جب دانت گریں گے 3-4 دن بعد اسی ہفتے کے اندر وہ دانت اگیں گے تو مسنہ ہو جائے گا، اور لوگ خرید کے لے جاتے ہیں۔ بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صبح عید ہے اب کیا کرے، دانت ابھی تک نہیں گرا، دانت تو گرا نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے اگر دانت اس کے عمر کے حساب سے قدرتی طور پر اگر وہ گر جاتا، اگر وہ ہل رہا ہوتا تو وہ گرنا تھا، اسے وہ 3-4 دن کے اندر گر جاتا اور 3-4 دن کے بعد اس کا اگنا تھا، مسوڑا فوراً پڑ جاتا ہے اور نکلتا ہے۔ تو یہ بڑا معاملہ ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزۃ من الظان، اگر تم پر تنگی ہو تو پھر تم جو ہے نا جزا کرو زان میں سے۔ اب زان کسے کہتے ہیں؟ جزا، زان کہتے ہیں
मेंढे को, भेड़ को, इसे कहते हैं गान। अब जजा कहते, जजा ये उम्र है। ऊँट की जजा उसकी उम्र अलग है, भेड़ उसकी उम्र अलग है, बकरे के और इसी तरह ऊँट, गाय, इन सब का जो जजा है इनकी जो ना उम्र अलग अलग होती है, इन सब की उम्र अलग अलग होती है। तो जो कम से कम जो जजा जो भेड़ के लिए कहा गया है तो उसके लिए वो ये है कि हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने, बड़े आलिम दीन, उन्होंने लिखा है कि ये 9 महीने हो या 10 महीने हो, और इसी तरह कुछ उलमाए कराम ने 1 साल भी लिखा है, लेकिन कम अज कम 6 माह, 6 माह सबसे कम है। 6 महीने के बाद 6ठे महीने में उसका जजा होना शुरू होता है। अगला जो 6 महीने है यानी 12 महीने तक वो जजा ही रहेगा। अब ये जो 6 महीने से 12 महीने के दौरान यानी जो 6 महीने का पीरियड है अगला, तो ये जजा का है। तो ये जजा किस जानवर का होगा? भेड़ का होगा, दुम्बे का होगा। लेकिन बकरे, बकरियां और फिर इससे बड़े जानवर गाय, ऊंट, उनका जजा किफायत नहीं करेगा। तो फरमाया इल्ला अन यासुर अलैकुम, अगर तुम पर तंगी हो तो फिर तुम जजा करो भेड़ में से। तो वो तंगी की 2 सूरतें हैं, एक ये कि आपके पास पैसा जो है वो कम है तो जाहिर सी बात है आपको सस्ता मिलना है, क्योंकि 2 दांत के जानवर तो महंगे होते हैं। दूसरी सूरत ये है कि मंडी के अंदर जो है इसका फुकदान है, मंडी के अंदर मुसिन्ना दाम का फुकदान है, अब जजा मिलने हैं। तो ये फिर सूरत है, ये 2 सूरतें बनती है जजा की। फरमाया अगर तुम पर तंगी हो तो फिर तुम जजा करो। अब कुछ लोग कच्चा कीड़ा पक्का कीड़ा ये चक्कर भी वो करते हैं, तो वो क्या है? तो याद रखिएगा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और जो कुछ लोग हैं वो उम्र को देख रहे होते हैं, वो कहते हैं इसके 28 महीने हो गए गाय, 29वां महीना लग गया है, दांत हिला रहा है, लेकिन कुर्बानी का टाइम आ रहा है, दांत गिरा नहीं है। जब गिरा नहीं है तो फिर वो मसूड़ा फटेगा कब और वो निकलेगा कब, दांत निकलेंगे कब? तो ये बड़ा मसला है। तो इसी वजह से जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे 8 महीने के 1.5 साल के लगते हैं, कुछ बच्चे 1.5 साल के 8 महीने के लग रहे होते हैं। तो यहाँ भी यही होता है, कुछ बच्चे होते हैं कीड़ा होते हैं, वो ऐसे अट्टा कट्टा बड़े जानवर लग रहे होते हैं लेकिन वो बच्चे ही होते हैं, और कुछ बड़े हो रहे होते हैं लेकिन वो आपको बच्चे लग रहे होते हैं लेकिन उनके दांत पूरे होते हैं। तो इस वजह से जो उम्र है महीने हैं, जिस तरह बकरे के लिए दूसरे साल, गाय के लिए तीसरे साल, ऊँट के लिए चौथे साल, तो उलमा ने इस बात को बिल्कुल तय कर लिया है कि इसमें धोखे के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए मुसिन्ना का एतबार करेंगे, मुसिन्ना सना से नहीं, सना से मुराद उम्र है, मुसिन्ना सीन से, सीन पर अगर जेर है तो इससे मुराद दांत है, सीन पर फतह है, जबर है तो इससे मुराद साल है। तो उलमा ये कहते हैं कि इससे मुराद अगर हम सीन पर जबर लगाते हैं, हम कहते हैं कि इसका मस्दर सन है, सना है, तो इसका मतलब उम्र और साहब होगी, हदीस से मुराद उम्र है, उनका एतबार किया जाए। अगर इससे मुराद जो है सिन है, इसका मस्दर सिन, असिन बिसिन, इसका मतलब दांत है, तो कहते हैं इसकी उम्र में, उम्र जो है उसमें धोखे के चांसेस है, लेकिन जो ये उसूल है ना धोंधा होना, इसमें धोखे के चांसेस कम है। तो इसीलिए उम्र को छोड़िए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उम्र से ज्यादा जानवर जो है कभी छोटे लगते हैं, जो छोटे होते हैं वो ज्यादा बड़े लग रहे होते हैं, तो उसमें धोखे के चांसेस है। और ये होता है 29 महीने का गाय खड़ा है लेकिन उसके दांत अभी तक हिल भी नहीं है, ये भी होता है। तो मोहतरम भाइयों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं 27वां महीना है, 28वां महीना भी शुरू नहीं हुआ, दांत गिरा दिए और दांत निकल भी रहे, तो ये भी होता है। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए ये उसूल तय कर लिया कि मुसिन्ना ये सिन से है, इससे मुराद दोंदा होना है, और दोंदा किसे कहते हैं वो आपने अच्छी तरह आपने समझ लिया है। और इसी तरह जो कुर्बानी है, कुर्बानी इसके हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अय्याम हमें बताए हैं, इसके अय्याम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम के अंदर बताए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलियज़कुरु स्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, अय्याम मालूमात में, अय्याम मालूमात में आप जानवरों पर अल्लाह का नाम लो, उसको ज़बह करो। अब अय्याम मालूमात से क्या मुराद है? वो लोग कहते हैं इससे मुराद 3 दिन है, इससे मुराद 3 दिन है, जबकि ये बात जो ग्रामर पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, जो बलागा से नहव से वाकिफ हो, अच्छी तरह जानते हैं, अय्याम ग्रामर के हिसाब से ये जो है जमा किल्लत है, और जमा किल्लत की जब भी सिफत जमा के साथ आए तो वो 3 से ज्यादा जमा पर बोली जाती है। अय्याम मालूम अगर होता तो इससे मुराद 3 दिन थे, लेकिन अय्याम जो जमा किल्लत है उसकी सिफत आई है, जमा आई है,
اس کی صفت بھی جمع آئی ہے. جب جمع قلت کی صفت جمع آ جائے تو وہ اس سے 3 کبھی مراد نہیں ہوتا، وہ 3 سے زیادہ کیا ہے 4 دن. 4 دن کی یہ قربانی جو ہے یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. یہ نحو صرف بلاغہ آپ گرامر کی کتابیں اٹھا لیں، اصول آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. اور کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس سے مراد جو ہے وہ 3 دن ہے، جبکہ جتنے بھی مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جو ایام معلومات اس سے ایام تشریق مراد ہے. جب ایام تشریق مراد ہے تو قربانی ایام تشریق کے آخری دن یعنی چوتھے دن 13 ذی الحجہ کو نہیں ہوتی. اس کو مستثنی کرنے کی دلیل دے، اس کے مستثنی ہونے کی دلیل دے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جو مستد احمد کی روایت ہے جبیر بن مطعم والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جتنے بھی مینا کے ایام ہیں وہ سب جو ہے نا ذبح کے ایام التشریق کے ایام سب ذبح کے. کہتے یہ روایت ضعیف ہے. اب ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تابعی روایت کر رہا ہے نا، کہتے وہ عبد الرحمن بن ابی الحسین ہے. کہتے اس کی اس سے سما ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل نے جو یہ روایت بیان کی ہے یہ تو ٹھیک ہے، اس کی سما ثابت نہیں ہے، یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سنن الکبریٰ بہقی کے اندر وہاں سند تبدیل ہے. وہاں جبیر ابن مطعم سے عبد الرحمن بن دینار بیان کر رہے ہیں. تابعی کون ہے؟ عبد الرحمن بن دینار. اب عبد الرحمن بن دینار جبیر ابن مطعم سے ان کی بالکل سما ثابت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی سما ثابت ہے، اس کی لقاء ثابت ہے، اس کا ان سے روایت کرنا صحیح ہے. تو اب لوگوں کو کیا تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے؟ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جبیر ابن مطعم والی روایت تو ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبد الرحمن بن حسین کی سما ہی ثابت نہیں ہے. وہ ان سے روایت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اس کی. ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑیں. لیکن جو سنن الکبریٰ بہقی کے اندر روایت ہے وہاں تو عبد الرحمن بن دینار تابعی بیان کر رہا ہے جبیر ابن مطعم سے، وہ سند تو بالکل ٹھیک ہے، وہ سند بالکل ٹھیک ہے. اچھا کچھ وہ علماء ہیں جنہوں نے 3 دن قربانی کو جائز قرار دیا، چوتھے دن کی قربانی کو نہیں، تو انہوں نے اسی روایت کو دلیل بنایا. اور جبکہ اس پر بہترین کتاب جو ہے وہ موجود ہے غایۃ التحقیق فی اضحیۃ ایام التشریق. یہ ایک اجمی عالم دین نے لکھا ہے اور بہت بہترین کتاب ہے، زبردست کتاب ہے. اور بہت اس کے اندر جو ہے اس کے سند کے حوالے سے بحث موجود ہے، سند کے حوالے سے بحث موجود ہے. تو اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. وہ کون سی؟ فرمایا کہ الاوراء البین عورها جس کا بینگا پن بالکل واضح ہو. فرمایا الارجاء البین ارجوها جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو. فرمایا المرضاء البین مرضوها جس کا مرض بالکل واضح ہو، مرض اس کا بالکل واضح ہے، مریض ہے جانور. فرمایا چھوٹا وہ جانور جس کی صرف ہڈیاں ہیں اور اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ قربانی کے لائق نہیں، بالکل لاغر پتلا دبلا جانور نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو قابل رحم ہے کہ اس کو سنبھالا جائے، اس کو پالا جائے، اس کو کھلایا جائے، چرایا جائے، پلایا جائے تاکہ یہ تھوڑی جان پکڑے، بجائے اس کو پکڑ کے اس کی قربانی کرے. تو فرمایا 4 قسم کے جانور ان کی قربانی نہیں ہوتی. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ امرنا ان نستشرف العین، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اچھی طرح آنکھوں کو چھیک کریں، جانور کے آنکھوں کو اچھی طرح چھیک کریں. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بینگا جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور علماء کا اس پر اجماع ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مقابلہ ولا مدابرہ ولا فرقہ ولا شرقہ. فرمایا جانور ایسا نہ ہو کہ وہ مقابلہ ہو، مدابرہ ہو، اور وہ شرقہ ہو، خرقہ ہو. مقابلہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا کان جو ہے وہ آگے کی طرف سے کٹا ہوا ہے، لٹک رہا ہے، پورا کٹ مٹ لگے اس سے فرق نہیں پڑتا، ہلکے پھلکے کٹ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھتے ہیں اتنا بڑا جانور جو اونٹ کی صورت میں ہے وہ ایک نکیل پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ اپنے وزن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، اس نکیل کی وجہ سے وہ زخمی ہوتا ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے. تو ایسے کٹ تو جانوروں کو لگ ہی جاتا ہے. لیکن جو مقابلہ ہے، مدابرہ ہے، خرقہ شرقہ ہے، اس سے مراد یہ کہ مقابلہ ایسا جانور جس کا جو کان ہے وہ آگے سے کٹا ہوا ہے اور بہت زیادہ نصف سے زیادہ کٹا ہوا لٹک رہا ہے. مدابرہ جو پیچھے کے سائڈ سے کٹا ہوا لٹک رہا ہے، آگے سے بھی کٹا ہوا ہوگا، اوپر سے بھی کٹا ہوا ہوگا، اس لیے مقابلہ مدابرہ. اب خرقہ شرقہ، اب ان کے الگ الگ معنی. ایک یہ کہ لمبائی میں بالکل لمبا چھیرا ہوا نہ ہو، بالکل لمبا چھیرا ہوا ہے، تھوڑے بہت اس میں کٹ ہے، اس کا مسئلہ ہے. اگر وہ چھیرا ہوا لمبائی میں اور پھر وہ کھل کے جو نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اسی طرح فرمایا شرقہ،
فرمایا کہ خرقہ کہ وہ جانور جس میں گول سوراخ اتنا بڑا ہے، بالکل واضح ہے، بالکل واضح، فرمایا اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی کہ جو جانور جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اس کا سینگ کتنا ٹوٹا ہو، اس پر ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ کے اندر، نیل الاوطار کے اندر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، زاد المعاد میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، فتح الباری کے اندر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح دیگر علماء نے، اور اسی طرح مجموع الفتاویٰ کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، مجموع الفتاویٰ کے اندر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سب نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ لیکن سب سے صحیح جو قول کو نظر آیا ہے نا، وہ تابعی غالباً سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جو تابعی ہے، ان کا قول ہے، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں نصف سے زیادہ اگر وہ سین ٹوٹا ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر نصف سے کم ٹوٹا ہوا ہو